اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو دورہ قرآن کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، ہم نے لاسٹ سیشن میں سورہ آل عمران کا مطالعہ ختم کر لیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ نساء سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ سورہ نساء وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالنِّسَاءُ مُحَبِّرَةٌ، کہ اور سورہ نساء قرآن حکیم کو سجاوٹ دینے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے تین بڑے بڑے یوں کہہ لیں کہ ایریاز ہیں، ٹاپکس ہیں جو اس میں آئیں گے ہمارے سامنے، اور بڑے خوبصورت مقامات ہیں اس حوالے سے ان مضامین کے اعتبار سے۔ پہلا تو یہ کہ خواتین کے کچھ مسائل کا تذکرہ، اسی جیسے کہ کچھ ہمارا بیان ہمارے سامنے آئے گا، انشاءاللہ ہم سمجھیں گے پردے کے حوالے سے بھی، اور اسی طریقے سے جو خواتین کا حق ہے وراثت میں اس کا بھی بیان آئے گا، اسی طریقے سے مہر کی بھی کچھ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ پھر دوسرا بہت اہم مضمون جو سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا وہ ہے اسلام کی جو سوشل ویلیوز ہیں ان کے بارے میں گائیڈنس، اور اس کا ٹارگیٹ، اس کا آبجیکٹیو بڑا کلیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے کہ ہر فرد کے مال کی، جان کی اور عزت و آبرو کی حفاظت اور اس کا احترام، یہ گویا کہ ایک اسلامک سوشل سسٹم کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ بہت خوبصورت احکامات اور ہدایات ہمارے سامنے انشاءاللہ العزیز آئیں گے۔ پھر تیسرا کہ اہل ایمان کا تذکرہ اور کچھ منافقین کا تذکرہ ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ آئیے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی آیت ایک یونیورسل کال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں بھی جو ہے وہ اس کو سلیکٹ فرمایا۔ ہمارے علم میں ہے کہ تین مقامات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں آیات پڑھا کرتے تھے، جس میں سے ایک جو مقام وہ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اور ایک یونیورسل کال ہے یوں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ اب اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق ابھی اس مقام پہ نہیں ہے، یہ پورے انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کال کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا تخلیق فرمایا حضرت حوا سلام علیہا، اور پھر آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ ایک تو یہاں پر گلوبل یونٹی کا بیان بہت ہی خوبصورت انداز سے اس آیت مبارکہ میں چھپا ہوا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت گویا کہ آپس میں بہن بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں، کہ تمام کی تمام انسانیت کے الٹیمیٹلی والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام علیہا ہیں۔ تو یہاں سے وہ یعنی امت کی وحدانیت اور امت سے آگے بڑھ کر پوری انسانیت کی وحدانیت اور لوگوں کو جوڑنے والا پیغام ہے جو اس مقام پہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو پریکٹیکلی ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے حضرت حوا سلام علیہا کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں جو دنیا میں پیدا فرما دیے۔ اس کا بہت خوبصورت بیان انشاءاللہ ہم آگے چل کے سورہ حجرات میں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ حجرات کا بھی جو اصل ٹاپک ہے وہ یہ سوشل سسٹم اور سوشل ویلیوز کے اوپر سورہ حجرات بات کرتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی سے اس کا جوڑا،
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دی ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ایک ہی آیہ مبارکہ میں 2 بار تقوی کا بیان، اور آگے جو بات آ رہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور بچو اس اللہ کی نافرمانی سے تم جس سے مل جل کر مانگتے ہو، جس کے نام سے، اور بچو قرابت داروں کی حق تلفی سے، رشتہ داروں کی حق تلفی سے. یہ جو ارحام کا لفظ آیا ہے، اس بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم، یہ کہتے ہیں نا رحمی رشتے، یہ آپس میں بہن بھائی، اور اس کے بعد پھر والدین اور اولاد کے درمیان تعلق، اور اسی طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. اور پھر جب اسی میں ایکسٹینشن ہوتی ہے نکاح کے ذریعے 2 خاندانوں میں، تو وہ جو ان لاز کا پورا نیٹ ورک بنتا ہے، وہ رحمی رشتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کا لفظ اللہ کی صفت رحمان سے ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو انہیں جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو اسے توڑے گا یعنی ان رحمی رشتوں کو توڑے گا تو میں بھی اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. یہ ہے ہمارے دین کی اخلاقی اور سوشل تعلیم کہ جڑ کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ پیدا کرو، ایک دوسرے سے محبت اور الفت کے معاملات پیدا کرو، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور تانا زنی اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں باتیں رکھنے سے بچتے رہو، کینے سے بچو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قطع تعلقی سے بچو. تعلق کو توڑ دینا، وہ بھی خاص طور سے رحمی رشتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے 3 یا غالباً 4 قسم کے لوگوں کے، مسلمانوں کے، جن میں سے ایک وہ ہے کہ جو کہ اپنے رحمی رشتوں کو توڑ ڈالتا ہے، رحمی رشتوں کا پاس نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے عمل سے، اس قسم کی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس سے باہم تم مانگتے ہو، جس کے نام سے، اور بچو قرابت داروں، رشتہ داروں کی حق تلفی سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے. اب ہم میں سے خاص طور پہ وہ حضرات و خواتین جن کے نکاح اور شادی ہو چکی، وہ ذرا غور کریں کہ کتنا خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا ایک ایسے پوائنٹ پر کہ جس وقت 2 یعنی ایک مرد اور ایک عورت آپس میں اس ازدواجی زندگی اور ازدواجی تعلق کو قائم کرنے کے لیے نکاح کے ایجاب و قبول کا معاملہ کرنے بیٹھے ہیں، اور یہ نکاح کی محفل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 میں سے یہ ایک مقام کہ جس کے ذریعے یاد دہانی ہے کس بات کی، کہ نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو گویا ایک گھر کے اندر، ایک گھر کو خوش و خرم رکھنے کے لیے، گھریلو زندگی میں سکون رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا خوف ہو، مرد کے دل میں بھی اور عورت کے دل میں بھی. جب یہ ہوگا تو چھوٹے موٹے مسائل، ساس بہو کے مسئلے، نند اور بھاوج کے مسئلے، میاں بیوی میں آپس کے تعلقات اور پرابلم ظاہر ہے ہوا کرتی ہیں، ہر گھر میں ہوا کرتی ہیں. تو اس سے انسان جتنا زیادہ خدا کا خوف ہوگا، ان معاملات اور ان مسائل سے انسان زیادہ بہتر طریقے سے ان کو فیس کر سکے گا، صبر کا معاملہ کرے گا، اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرے گا. اس لیے بار بار اسی آیہ مبارکہ میں 2 دفعہ یہ یاد دہانی آئی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو گویا جس کے دل میں اللہ کا، خدا کا خوف ہوگا، وہی اپنے سے آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ان رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش، محنت، جدوجہد کرے گا، اور ایک اعلیٰ اخلاقی اقدار اپنے اندر پیدا کرے گا. گویا ایک اچھا با اخلاق انسان بننے کے لیے بھی اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی کا خوف، یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد اب اگلی آیت میں یتیموں کا ذکر ہے. بہت ہی خوبصورت مقام قرآن حکیم کا کہ یتیموں کے حقوق کے بارے میں قرآن حکیم بات فرمات کرتا ہے. فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز سے، یعنی اپنی کمتر چیز سے نہ بدلو ان کی عمدہ چیز کو. ہم میں سے کوئی گارجن ہے یتیم کا، کفیل ہے، کفالت کر رہا ہے، اب اس کی اچھی چیز استعمال کر لے اور اپنی
بری چیز اس کے مال میں ملا دے تو اس قسم کی روش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال سے ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر ایک تو ان پرنسپل اور یوں کہیں کہ ایک بینچ مارک، ایک الٹیمیٹ گائیڈ لائن دے دی گئی کہ اپنے مالوں اور ان کے مالوں کو آپس میں نہ ملاؤ۔ لیکن سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے کہ اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی بھی پھر دی ہے کہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے کہ جو کہ غرباء ہیں اور کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو صحابہ کرام ظاہر ہے جب ان آیات پر عمل کیا کرتے تھے تو باقاعدہ جو غریب صحابہ تھے اور بھی جو صحابہ کرام تھے وہ الگ الگ ہانڈی پکانے لگے کہ یتیم کی ہانڈی یتیم کے مال سے اور ہماری ہانڈی ہمارا کھانا ہمارے مال سے، تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو اس پر بعد میں اللہ نے آسانی بھی فرما دی کہ آپس میں مل جل کر بھلے طریقے سے اگر اس کا مال بھی اس طریقے سے استعمال کر لو، کچھ اس کے مال میں سے لا کر پیسوں میں سے چیز وغیرہ لے آئے اور کھانا بنا لیا، کچھ اپنے سے ڈالیا، لیکن انٹینشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو کہ یتیم کے مال کا ناجائز استعمال نہ کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت پھر بعد میں عطا فرما دی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں۔ اب دیکھیے یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے خاص طور سے کہ جہاں پر یتیموں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، کہ اس ظلم سے ان یتیموں کو بچانے کے لیے، ظاہر ہے یتیم کسی بھی معاشرے کے اندر اکثر اوقات غیر یتیم کے مقابلے میں یہ کمزور طبقہ ہوا کرتا ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک ویک اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے، لہذا ان کی عزت کی، ان کی جان و مال کی، ان کی جو اسٹیٹس ہے، ان کا جو سیلف اسٹیم ہے، اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے احکامات کے ذریعے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو کہ عدل نہ کر سکو گے یتیموں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو ان سے جو بھلی لگے تمہیں دوسری عورتوں میں سے، دو دو، تین تین اور چار چار۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مختلف آراء یعنی بہت سی گائیڈ لائنز یہاں سے علماء نے مرتب فرمائی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر کے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوگی، ان کو کمتر سمجھو گے، فور گرانٹیڈ لوگے، تو پھر اس کے بجائے جو اس کے علاوہ خواتین ہیں ان سے نکاح کرو، اور یتیم سے اس سوچ کے ساتھ نکاح نہ کرو کہ جی ہم تو اس کو بس بڑا سہارا دے رہے ہیں اور ہم تو بڑا اس کے اوپر گویا کہ احسان کر رہے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کے ساتھ عدل نہ کر رہے ہوں۔ تو اس قسم کی ہر چیز سے، اس قسم کے تمام راستے کہ جس سے یتیم کی دل آزاری ہو، یتیم کے حقوق پر کوئی آنچ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان راستوں سے منع فرما دیا۔ گویا ایک بات تو یہاں پر یہ آ گئی۔ دوسری بات جو اب آگے آ رہی ہے، دوسری بات جو یہاں پر آئی وہ یہ کہ نکاح کر لو ان میں ان لوگوں سے، ان خواتین سے جو تمہیں بھلی لگیں، دو دو، تین تین اور چار چار، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اب مردوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور آگے اس کی وہ بھی آ رہی ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی روڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی روڈ۔ اللہ نے ہمیں بھی تخلیق فرمایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی تخلیق فرمایا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر ایک تو یہ کہ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے جو کہ دوسری انتہا پر اکثر اوقات انفارچونیٹلی ہمارے سوشل سٹرکچر میں جس طرح کے بھی معاملات ہیں اس میں پہنچ جاتی ہیں کہ اس کو یعنی ایکسیپٹ ہی نہ کریں، اس کو ناجائز قرار دے دیں اپنے شوہروں کے لیے یا مردوں کے لیے، تو وہ بھی پھر دوسری انتہا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا یعنی اس حوالے سے ہماری خواتین کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کی اجازت کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائی، اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام یا ناجائز کہہ دیا، تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں، خدا نخواستہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال کر لینا یا حلال کردہ شے کو حرام کر لینا، یہ گویا کہ پھر کفر تک چلی جاتی ہے بات، لہٰذا ہمیں اس حوالے سے بڑا ہی ایک معتدل راستہ اور سیف راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ نہ مرد اپنے لیے ایسے اس کو حق سمجھتے ہوئے اس کو مس یوز کریں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے سامنے، اور نہ ہی خواتین اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن لیں، بلکہ جو نارمل اور ایک معتدل بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اگر کوئی مرد کرنا چاہے تو اس کو حق ہے، لیکن
اس کے اندر جو ہے وہ پھر عدل کا معاملہ کرنا پڑے گا، پھر انصاف کا، عدل کا معاملہ کرنا پڑے گا، جو کہ میں نے عرض کیا کہ اٹس ناٹ این ایزی روڈ. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ عدل نہ کر سکو گے اپنی ملٹیپل بیویوں کے درمیان، یعنی ایک سے زیادہ اگر نکاح کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، اگر اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک ہی کافی ہے، یا وہ جن کے مالک ہیں تمہارے دانیات یعنی تمہاری کنیزیں. اس دور میں کہ جس دور میں غلاموں کا دور تھا اور کنیزیں ہوا کرتی تھیں، یہ اس دور کے اعتبار سے بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کہیں ایک طرف نہ جھک جاؤ، مطلب کسی ایک بیوی کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی دوسری یعنی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کسی اور بیوی کے ساتھ اپنی زیادتی نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے ایک ہی پر اکتفا کرو. یہ بات اس مقام پر آ رہی ہے، لیکن البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اللہ نے مال کی بھی وسعت دی ہے اور ایک بیلنسڈ پرسنالٹی دی ہے کہ جس میں وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ، ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ عدل کر سکتا ہے اور زندگی گزار سکتا ہے بھلے طریقے سے، تو بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. آگے چلتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو بیویوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ. یہ بھی ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے ہمارے دین کے سوشل سسٹم کا، جو کہ اکثر اوقات نگلیکٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی کہتے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہر رکھ لو جی، جب بات ہو رہی ہوتی ہے کتنا مہر رکھیں جی، رکھ لیں 5 لاکھ، کون سا دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جان لیجئے سورہ البقرہ میں بھی ہم نے یہ بات سمجھی تھی، یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. نمبر 1، یہ عورت کا حق ہے، یہ اس کے لیے مرد کی طرف سے اللہ کا بیان کردہ، عطا کردہ گویا کہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، اور اس کا حق ہے مرد پر. اور مرد پہ یعنی اس شوہر پہ جس نے مہر دینا ہے اس پر قرض ہے جی. لہذا عورت پر کا حق ہے، مرد پر قرض ہے. اگر ادا نہیں کیا اور انسان یعنی مرد اس دنیا سے چلا گیا تو یہ انتقال کے بعد یہ قرض ہے، اور اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس قرض کو ادا کرنا ہوگا. یہ ہے اس مہر کی امپورٹنس، تو ہمیں اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. چنانچہ ہمیں کرنا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، ہر شخص جب کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل لبھانے کی، اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک عورت، ایک لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار چھوڑ کے اس مرد کے گھر آ رہی ہے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد، تو یہ اس کا حق ہے کہ بہت ہی بھلے اور خوشی سے، بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو تحفتاً یہ مہر دیا جائے. چنانچہ مناسب طے کرے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرض ہے، کہ اپنی اوقات، اپنی سٹیٹس کے مطابق کرے. نہ تو یہ ہو کہ اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں اور چند ٹکوں پر، چند روپوں پر مہر کو رکھ لیا جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ رکھ لیں کہ پیسے ہیں نہیں اور اتنا جو ہے وہ رکھ لیا دکھانے کے لیے اور بعد میں وہ ادا کرنا مشکل ہو جائے. لہذا مناسب مہر طے کرے، اور مرد کو چاہیے کہ پھر جلد از جلد اس قرض کو، اس مہر کو ادا کرے. یہ ہے اور مرد کے لیے. عورت کے لیے اللہ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ پسند کریں تمہارے لیے کوئی چیز اس میں سے، یعنی یہ جو مہر جو اس عورت کا، اس ہونے والی بیوی یا بیوی کا حق تھا، حق ہے، اب اس میں سے اگر وہ اپنی خوشی سے معاف کر دے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کوٹ ان کوٹ، وداؤٹ اینی پریشر، پوری اپنی خوش دلی سے اگر وہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، تو پھر کھاؤ اسے بے فکر ہو کر، مزے لیتے ہوئے. یعنی پھر اب تمہیں اس مہر کے پیسے کو، اس مال کو استعمال کرنے میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں، اگر بیوی نے اس کو پوری خوش دلی سے معاف کر دیا ہے. اس حوالے سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مہر تب بھی دے دو، عورت کے ہاتھ میں دے کر اس کو اس کا مالک بنا دو. اب اگر وہ پوری خوشی سے چاہے اور تمہارے واپس کر دے، اس مہر کو معاف کر دے، تو پھر ظاہر ہے اس نے اپنی پوری خوش دلی سے، وداؤٹ اینی پریشر جو ہے وہ تمہیں دیا ہے، تو اب چاہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہو. دوبارہ سے اب یتیموں کے مال کے حوالے سے کچھ ہدایات آ رہی ہیں، اور بڑی پریکٹیکل اور خوبصورت ہدایات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ابھی یتیم کی پرورش کے اعتبار سے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور نہ دو نا سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال جسے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ بنایا ہے.
یعنی ابھی بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اس کے اندر وہ میچورٹی نہیں آئی، عقل سمجھ نہیں آئی، تو اپنے پیسے بھی اس کو نہ دو اور اس کے پیسے بھی اس کو نہ دو. ابھی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر فار ہم، ٹیک کیئر آف دا یتیمز منی، کہ جیسے کہ وہ تمہارا اپنا پیسہ ہے، اس کو ابھی وہ نہ سمجھے، ابھی اس کے ہاتھ میں دے کر اس مال کو ضائع نہ کرو. ورزقوہم فیہا وکسوہم، اور کھلاؤ انہیں اس مال میں سے اور پہناؤ انہیں، یعنی ابھی یتیموں کے مال کو ان کے اوپر بھلے طریقے سے خرچ کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات. یہ بھی نہ ہو کہ یتیموں کو ڈی گریڈ کیا جائے، ان کی بے عزتی کی جائے، ان کی عزت نفس کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی جائے، اور یہ سوچے انسان کہ جی میں تو بڑا کوئی احسان کر رہا ہوں کہ یتیم کو پال رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں یتیموں کے بارے میں کیئرفل رہنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. اور جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اس کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے یتیموں کی اپنے معاشرے میں جو چھت چاہتے ہیں، جو سرپرستی چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لكم قیاما، اور نہ دو نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال جسے بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے گزران کا ذریعہ. وارزقوہم فیہا وکسوہم، اور کھلاؤ انہیں اس مال میں سے اور پہناؤ انہیں. وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو ان سے اچھی بات. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یہ بہت خوبصورت مقام، بہت خوبصورت ہدایت اللہ کی طرف سے کہ اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ شعور کی عمر تک پہنچ جائیں. اب یہ آزمانا کیا ہے؟ ان کی انٹیلیجنس کو آزماتے رہو، ان کی عقل سمجھ بوجھ کو آزماتے رہو. مختلف کبھی جیسے فار ایگزامپل کچھ پیسے لے کے بیچ دیا دکان پہ کچھ سامان لینے کے لیے، اب دیکھا کہ واقعی کیا لین دین کا اس کے اندر کوئی سینس آ رہا ہے یا نہیں، پیسوں کے معاملات اس کو کچھ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں. یا اگر کوئی کاروبار ہے تو ساتھ اپنے بٹھا لیا، اس سے کچھ سوالات کر لیے، کچھ ڈیسیجنز اپنی نگرانی میں کروائے، دیکھا کہ اس کے اندر کتنی میچورٹی آ رہی ہے. گویا یہ ہے آزمانے کا مطلب اس مقام پہ. وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو یعنی شعور کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو لوٹا دو انہیں ان کے مال. اب یہ بچہ میچور ہو گیا ہے، 15 16 17 18 سال کا ہو گیا ہے، سمجھ بوجھ اس میں آ گئی ہے، اچھے برے کی تمیز اسے سمجھ آ گئی ہے، لین دین اور دنیاوی معاملات اس کو سمجھ آنے لگے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر سمجھ بوجھ یہ تم پاؤ تو انہیں ان کے مال لوٹا دو، یعنی انہیں یتیموں کے مالوں کو ان کے حوالے کر دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے اور اللہ ہی کی ہم مخلوق ہیں. اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کے دماغ میں ان جنرل کیا معاملات چلتے ہیں. ہرس ہوتی ہے نا، یہ مال تو ہے، ابھی جتنا خرچ کر سکتے ہو کر لو، یہ بڑا ہو گیا تو اس کو دینا ہوگا، لہذا جلدی اس کے مال کو خرچ کر کے استعمال کر لو اور اپنا فائدہ اٹھا لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس بات سے. اور نہ کھاؤ ان کے مال زیادہ خرچ کرتے ہوئے اور جلدی کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو ولی یعنی جو کفالت کرنے والا شخص مرد ہو یا عورت وہ مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ بچتا ہی رہے، یعنی اس کا مال استعمال نہ ہی کرے. اگر اللہ نے اسے اتنی وسعت دی ہے تو اس کو تو یہ چاہیے. ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو ولی محتاج ہے یعنی کوئی یتیم کفالت میں تو آ گیا، اس کے پیسہ اس کا مال بھی کفالت میں آ گیا وراثت کا، لیکن وہ خود جو ہے وہ محتاج ہے، غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی تو اسے چاہیے کہ وہ اسے دستور کے مطابق بھلے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، کھا لے، یعنی یتیم کے مال کو پھر وہ بھلے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب تم لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو گواہ بناؤ ان پر. اب یہ بھی گواہی کا معاملہ جو ہمارے دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے. کوئی بھی مالی لین دین انسان کر رہا ہو تو اس کے اندر گواہ بنانے کی تاکید بار بار قرآن حکیم میں آئی ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیت دین ہم نے پڑھی، یاد ہوگا جو حضرات ہمارے ساتھ شروع سے سن رہے ہیں اور سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہم نے آیت دین پڑھی تھی. طویل آیات میں سے ایک آیت قرآن حکیم کی، یہ غالباً طویل ترین آیت قرآن حکیم کی، جو کہ دین یعنی یہ لین دین کے جو کریڈٹ سیل ہوتی ہے
اس پر مبنی تھی، وہاں پر بھی گواہی کی جو ہے بہت تفصیلی بیان آیا تھا۔ یہاں فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ اب یہ یاد بھی دلایا جا رہا ہے کہ گواہ تو بناؤ، یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اصل یاد رکھو کہ اصل حساب لینے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ کی جو گواہوں کی آنکھوں سے بھی اوجھل تھی تمہاری عیاری کی وجہ سے، تو یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لینے والا ہے، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب کچھ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں، اور اگلے سیشن میں جو دوسرا رکوع جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تو وہاں مزید تفصیل سے اس وراثت کا بیان آئے گا۔ ابھی ہم انشاءاللہ آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، یعنی وہ زیادہ قریبی رشتہ دار کہ جن کے اموال میں اللہ نے وراثت میں حق رکھ دیا۔ کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کا وراثت میں ایز سچ اللہ نے حق متعین نہیں کیا، لیکن جو یہ زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، باپ کے مال پر اولاد کا حق، اولاد کے مال پر باپ کا حق، بھائی بہن کے مال پر ایک دوسرے کا حق، یہ کچھ ایسے حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے از خود بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ متعین فرما دیے، اپنی انفائنائٹ حکمت اور علم کی بنیاد پر، جس تک انسان از خود اگر پہنچتا تو گڑبڑی کر جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرما دی، دوسرے رکوع میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور زیادہ قریبی رشتہ دار۔ جیسے عرض کیا زیادہ قریبی رشتہ دار مانے وہ کہ جن کے مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورثاء کا حق متعین فرما دیا، ان کا بیان ہے۔ خوبصورت بات کیا آ رہی ہے کہ اس وراثت پر صرف مردوں کا حق نہیں ہے، اس میں عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مال میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ آگے فرمایا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، ترک میں یہ حصہ ہے، خواہ تھوڑا ہو یا ترک زیادہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں نہ ڈنڈی مارنی ہے اور نہ ہی اس کو لائٹلی لینا ہے، چاہے اگر زیادہ ہو تب بھی اور ترکہ اور وراثت کا مال کم ہو تب بھی یہ حصے جو مقرر کر دیے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حَوَّرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں وراثت کی تقسیم کے وقت اولو القربى والیتامى والمساکین، قرابت دار اور یتیم اور محتاج، یعنی اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ رشتہ دار کے جو کہ غیر ورثہ ہیں جن کا کہ وراثت میں حق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو محتاج ہیں خاص طور سے، اور جو یتیم رشتہ دار ہیں جو کہ اس وقت موجود ہیں کہ جس وقت وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک احسان والی روش اختیار کرنے کو ریکمینڈ کیا۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریکمینڈ فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو دو انہیں ترکے میں سے کچھ نہ کچھ اور کہو ان سے بھلی بات۔ یعنی اب یہ موجود ہیں، اور خاص طور پہ وہ رشتہ دار جو کہ ورثاء تو نہیں ہیں، غیر ورثاء ہیں لیکن محتاج ہیں، غریب ہیں، ویل ٹو ڈو نہیں ہیں، اب وہ اس وقت موجود ہیں جس وقت وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی بات آ سکتی ہے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ بھلے طریقے سے دے دو اور بات بھی بھلے انداز سے کرو۔ اس کے بعد اب یتیم کی دوبارہ بات آ رہی ہے۔ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹراسٹ دیتا ہے اپنے قرآن حکیم میں، کتنا خوبصورت جو ہے وہ کنٹراسٹ عطا فرمایا ہے کہ جلدی کبھی جو ہے وہ ایک تفصیل سے بڑے لمبے یعنی مقام پر جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، اور کبھی بیک ٹو بیک اللہ کی طرف سے یاد دہانی اور تذکیر مختلف ٹاپکس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نے یتیم کا معاملہ پڑھا، پھر بات آئی وراثت کی، اب پھر سے یتیم کے بارے میں بہت خوبصورت دو آیات، نیگیٹو ری انفورسمنٹ اینڈ پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ابھی ہم سمجھتے ہیں، اور پھر دوسرے رکوع کے آغاز میں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے تفصیل سے اب پڑھیں گے دوسرے رکوع کے آغاز میں وراثت کا معاملہ۔ تو یتیموں کے معاملے میں اب جو یہ دو آیات آئی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 ہے سورہ نساء کی۔ جیسے میں نے عرض کیا، ایک ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، ایک اپیلنگ انداز، یہ ہے آیت نمبر 9، فرمایا
بہت ہی خوبصورت اور سوچنے والا مقام ہے. فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ان کے بارے میں. آج کسی اور کا باپ گیا ہے، آج کوئی اور بچہ یا بچی یتیم ہوا ہے یا ہوئی ہے، تو ان سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ ویسا کہ اس حوالے سے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ ڈریں کہ جن کے ہاتھ میں ایک باغ ڈور آئی ہے، گارجنز ہیں یا وراثت تقسیم کرنی ہے، اس کا معاف کیجیے گا یتیم کی کفالت کرنی ہے، تو وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ مر جائیں سال میں کہ ان کے بچے کمزور ہوں تو وہ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے چچا چچی خالائیں وغیرہ وغیرہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں، خوش اسلوبی کے ساتھ میرے بچوں کا خیال رکھیں میرے جانے کے بعد اس دنیا سے. تو جو اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں وہی پھر دوسرے یتیم بچے بچیاں ان کے ساتھ کریں. بہت خوبصورت انداز ہے اللہ کا. فرمایا کہ اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ چھوڑ مریں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں ان کے بارے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. یعنی کہ اس مقام پہ اس کا مطلب کہ یتیموں کا خاص خیال رکھیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں. کچھ چند ٹکوں کے لیے جو باتوں کو مروڑ دینا، باتوں کو چینج کر دینا، فیکٹس کو چینج کر دینا اپنی چر زبانی سے، اس قسم کے معاملات سے بچنا چاہیے. یہ تھا اپیلنگ انداز کہ دیکھو یتیموں کا خیال رکھو، کل کو اگر تمہاری موت اس حال میں ہو جائے کہ تمہاری اولاد کمزور ہے تو تم کیا چاہو گے اپنی اولاد کے بارے میں. اب جو دوسری آیت اور پہلے رکوع کی آخری آیت ہے یہ ہے وارننگ والا، ڈانٹنے والا انداز، اور گویا کہ اینڈ رزلٹ بتا دیا ایسے لوگوں کے کہ اب بھی اگر نہیں سمجھ رہے، اب بھی اگر یتیموں کے مال میں 2 نمبری کوئی گڑبڑ کرو گے تو پھر یاد رکھو. فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں. یہ گویا اس قسم کا انداز ہے، اس مقام پہ جو ٹون ہے اس آیہ مبارکہ کی وہ اس طرح کی ہے. میں ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ عنقریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں. یہ اس مقام پہ اللہ کا انداز ہے پھر یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہمیں کسی بھی یتیم بچے یا بچی کے ساتھ کوئی ناحق کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو اس دنیا میں اگر یتیم ہو گئے ہیں اللہ کی مشیت سے تو ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ بہت ہی خوش اسلوبی اور خوش اخلاقی کے ساتھ یتیم بچوں کی کفالت کر سکیں. آمین ثم آمین. اللہ اس کا موقع ہمیں دے. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.